سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، کیا معاملہ اس افغانی کا اسے سزا سنائی گئی؟ افغانی دیکھیں، پچھلے سال وینچن میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک افغانی نوجوان نے جو فٹ پاتھ ہے، جو پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر گاڑی داخل کر دی تھی اپنی، تو جس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، اور ایک پولش عورت 37 سال کی اور اس کی بیٹی 2 سال کی یا 6 سال کی، یہ دونوں ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد پولیس اس کے پیچھے بھاگی، اپنی گاڑی لے کے اس نے پولیس کی گاڑی کو بھی ٹکر مار دی تھی، تو بہرحال گرفتار تو وہ ہو گیا تھا۔ اس میں یہ مقدمہ چلا ہے میونخ کی عدالت میں جی، تو اس پہ آج کل میونخ کی عدالت نے اس کو کہا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا، اس کا سانس چل رہا ہے، وہ جو اپنی عمر جو ہے جیل میں گزارے گا، لائف کی۔ عام طور پر 25 سال یہ مانی جاتی ہے، لیکن اس نے کہا ہے جج نے کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ جیل میں رہے گا ساری عمر۔ اور یہ 15 سال کی عمر میں اس نے بتایا کہ بھائی 23 اس کے اوپر پروسیکیوٹر نے 23 الزامات لگائے ہیں، جس میں سے 19 جو ہیں وہ خطرناک نوعیت کے ہیں، صبر کرتے ہیں، بڑی سزائیں ہیں۔ اور یہ 15 سال کی عمر میں جرمنی آیا تھا، اور 2016 کے اندر، اور اس کا اسائلم کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے باوجود آؤٹلینڈر بورڈے نے، حکومت نے اس کو ویزا ایشو کیا، اس بنیاد پہ کہ بھائی تو نوجوان ہے، تیرے پاس ابھی لائف پڑی ہے کہ تو کچھ سیکھ لے اور کچھ بن جا، ہم تجھے چانس دیتے ہیں کہ جب تو یورپ آ ہی گیا ہے تو گو تیرا اسائلم کا کیس ختم ہو گیا، ہم تو یہ موقع دے رہے ہیں۔ اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کا موجب بنا۔ اس لیے جج نے لکھا کہ بھائی یہ تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس معاشرے کو مزید خراب کرے، اس لیے اپنی عمر جو ہے وہ جیل میں گزارے گا۔ تو اس پر جو تبصرے آئے ہیں، اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسے فیصلے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن جو این جی اوز ہیں، جو ان کی مدد کرنے والی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، وہ بھی چھوٹا وقت پڑتی ہیں چند سالوں کے بعد، اور پھر ریم کے پیلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وجوہات بتانے شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سزائیں کم ہو جاتی ہیں، ساری عمر جیل میں نہیں گزارتے ہیں۔ تو اس پر پروسیکیوٹر نے یہی کہا کہ بھئی اگر ایسا کوئی فیصلہ آ گیا، کسی عدالت نے اس کو کسی اسٹیج پہ ایسی اپیل کے اندر حق مہیا کر دیا کہ یہ جیل سے باہر آ سکتا ہے، تو پھر ہم اس کو جو ہے ڈپورٹ کر دیں گے، اپنے ملک میں نہیں رکھیں، فوری طور پہ اس کو جو ہے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ اہم فیصلہ ہے جس کے اوپر کافی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جرمنی کے 2 صوبوں میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ 20 سپٹمبر کو برلین کے اندر، جو برلین کو وہ صوبہ بھی ہے، ان کے الیکشن ہو رہے ہیں، جس کی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ عام طور پر جرمنی میں 7 ہفتے پہلے، 7 ویکس پہلے آپ کمپین شروع کر سکتے ہیں، اشتہارات وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ الیکشن ایسا ہے کہ اس میں پہلے ہی خلاف ورزیاں جو شروع ہو گئی ہیں اور پوسٹر لگنے شروع ہو گئے، اور پوسٹر بھی اس قسم کے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی جرمنی کے سیاسی کلچر میں ایسی گھٹیا کارٹون یا ایسا گھٹیا اظہار جو ہے وہ کبھی سیاسی پوسٹرز میں نہیں کیا گیا۔ تو اس پر کافی لیریں کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھئی اے ایف ڈی، سی ڈی یو اور لیفٹ پارٹی جو ہے اور گرین، یہ چاروں جو ہیں یہ تقریباً چند پوائنٹس کے ساتھ، فرق کے ساتھ جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں ان میں سب کے نمبر جو ہے برابر آ رہے ہیں، یا نمبر مطلب یا نمبر آف سیٹس جو بتائے جا رہے ہیں وہ برابر بتائے جا رہے ہیں، یا پرسنٹیج جو ہے، اور بہت کم فرق جو ہے ان کے درمیان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا بھی کبھی جرمنی کی سیاست میں نہیں ہوا۔ تو لیکن یہ کہ بھئی جو پوسٹر لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو کافی اعتراض ہے، سیاستدانوں کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ اور جن سیاسی پارٹیوں نے 7 ہفتے سے پہلے ہی انتظار کیے بغیر پوسٹر لگا دیے ہیں، ان کو باقاعدہ حکومت نے کہا کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے ایریاز کی، ان کا جائزہ لیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ برلین کا الیکشن جو ہے وہ اس وقت غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر غیر ملکی اپنا ووٹ کا استعمال کریں تو عام طور پر جرمنی میں بہت کم کرتے ہیں، تو پھر جس طرف ان کا جھکاؤ ہوگا
وہ پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی. تو جرمنی کے لیے وہ کہتے ہیں بیٹر, مطلب برلن کے لیے بیٹر مینجمنٹ اور جو مور ڈسپلن جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور ایسی پارٹی جو ہے حکومت کو ماننی چاہیے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ برلن کو بہتر کر سکیں, اور غیر ملکیوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ زیادہ جو ہے اس ووٹ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ تو جرمنی کی انٹرنل خبریں ہیں. باقی چھوٹی موٹی خبریں کہ بھائی جو لو لیول پہ چلا گیا ہے رائن دریا یا مختلف دریا جو ہے اس سے جو ترقی ملک کی سپلائی رک گئی ہوئی ہے اس کو ڈوشے بان کو کہا گیا کہ تو پورا کر. تو ڈوشے بان جو ہے وہ اس معاملے میں کہتی ہے ہمارے پاس آلریڈی ہم فلی بک ہیں. تو اس پر کافی لیجے ہوئی ہے حکومت کو وزیروں کے خلاف, ٹرانسپورٹ وزیر کے خلاف, اور ان کے خلاف بھی جب پہلے سے آپ کو پتا تھا بارشیں کم ہونی ہے, اس کا اعلان ہو گیا تھا, تو پھر یہ سچویشن پیدا ہونی تھی. اس کا حل کوئی نہ کوئی ڈھونڈنا چاہیے تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈسٹری جب کھڑی ہو جائے ان معاملات میں. اس قسم کی بحثیں چل رہی ہیں, اور تو ہالیڈے سیزن ہے تو اس لیے سیاسی طور پر اس سے زیادہ غیر مغربی گرمی نہیں ہے. خضر یہ جو افغانستان کے لڑکے کو سزا سنائی گئی ہے, جب پتہ ہے کہ یہ اس معاشرے کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے لوگوں کو, جس طرح وہ گاڑی لوگوں کے اوپر چڑھا رہا ہے, تو یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کی زندگی لے لے گا اور مشکل پیدا کرے گا. تمام سہولتیں یہاں پہ ملی جو اسے افغانستان میں نہیں مل سکتی تھی, اس کے باوجود یہ غلط راستے پہ چلا. دیکھیں وہ فوری طور پر جو اس کے خلاف اپیل بھی کر رہے ہیں نا, جو اس کی فیور نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, جب 10 سال گزرنے کے بعد, اگر ان کا کام ہی یہ ہے, وہ آرگنائزیشن بنتی اسی لیے ہے کہ بھی لوگوں کو خالی ان کو رہائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, بلکہ ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے مفید وجود بن جائے. ہو سکتا ہے کہ بھائی ان سے وہاں رابطے رکھتے ہوں جیلوں کے اندر, اور دیکھتے ہوں کہ اس بندے میں کچھ پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے, تو پھر اس تبدیلی کی بنیاد پر وہ اپیل کرتے ہوں گے عدالتوں میں یا حکومتوں سے کہ اس بندے کو رہا کر دیں یا اس کے باقی سزا معاف کر دیں, اس میں یہ بہتری تبدیلی ہے. خالی بیان بازی نہیں کرتے بلکہ جیلوں میں جا کے باقاعدہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں, ایسی آرگنائزیشن بنی ہوئے ہیں جو جیلوں میں جا کر لوگوں کو پڑھاتی ہیں یا ان کو خبرگیری رکھتی ہیں کہ ہاں وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کو ایسی پازیٹیو رپورٹ ہوتی ہے, اسی کی بنیاد پہ وہ ایسے اعلان کرتی ہیں یا ایسے قدم اٹھاتی ہیں. حضرت جرمنی میں آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. غیر ملکی تو جب پکڑا جاتا ہے ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا ہو جاتی, لیکن اس کی پیچھے سے چلا کون رہا ہے ان لوگوں کو؟ کون ہوتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ اس طرح کا غلط کام کرو, اور بعد میں اپنی بھی زندگی برباد ہو, جن کو ظاہر نقصان پہنچا وہ بھی بیچارے پریشان. دیکھیں عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کی پوری طرح چھان بین کی گئی ہے اس لڑکے کے بارے میں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن آرگنائزیشن میں تھا, لیکن کسی بھی ریڈیکل مسلم تنظیم کے ساتھ اس کا رابطہ لڑکے کا جو ہے وہ نہیں ثابت ہوا. تو یہ تو باقاعدہ اس کے فیصلے میں لکھا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بھائی اس کا نوعمر تھا, نہ جانے کیوں اس دماغ جو ہے نیگیٹو سے چل پڑا, اور لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی اس بچے کے پیچھے. تو یہ اپنا اس نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا, اس کا مطلب یہ ہے. جی خود ہی. اچھا خان صاحب, اپیل کا حق تو ہوتا ہے, اگلی عدالت میں تو کیس جائے گا اپیل؟ ہو سکتا ہے اپیل کرے وہ کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ظاہر اوور لانڈس کیس کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے. حضرت یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں ابھی, ایک بڑی اہم بات آپ نے کہی, میں بھی اس میں شامل ہوں. کیا وجہ, ہم لوگ بہت کم دلچسپی لیتے ہیں الیکشن میں, غیر ملکی جو ہے, اس کی وجہ کیا بتا سکتے؟ پتہ نہیں, اس معنی کوئی ایسی لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی اس سیاست میں روزمرہ کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں غیر ملکی کوئی حصہ لیتے ہیں, یا کم از کم اپنے آپ کو انفارمیشن ہی رکھتے ہوں, اس طرح بھی توجہ نہیں ہوتی. اور خصوصاً جو الیکشنز ہیں, چاہے صوبائی ہوں چاہے وہ بلدیاتی ہوں, بڑا زور لگانا پڑتا ہے کہ لوگ اپنا ووٹ دیں, تو ووٹ نہیں دیتے. جرمنی کے اندر مطلب ہم اپنے بندے کو بھی ووٹ نہیں دیتے.
सॉरी बल्दियाती इलेक्शन जो या फ्रैंकफर्ट हेसन में हुए थे, उसके अंदर 2 पाकिस्तानी खड़े हुए थे, दोनों हार गए। मतलब सैकड़ों में भी वोट नहीं पड़े, 100 वोट भी नहीं पड़ा जिसे कहना चाहिए। तो हालांकि कई हजार पाकिस्तानी आया था। सॉरी, लेकिन लोग तवज्जो नहीं है। हाँ सर, ये जो अभी गर्मी की वजह से आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो अगर रेलवे भी इसमें कोई अहम किरदार अदा नहीं करती और मजीद बारिशें भी नज़र नहीं आ रही और तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं कि पानी वहाँ पे खुश्क हो चुका है, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? ऐसे नहीं, गवर्नमेंट जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जर्मनी में इतना ज्यादा हो रहा है, जो भी इस वक्त सेशन में आया हुआ है कि भाई ट्रक भी नहीं चल सकते। ऑलरेडी इतना प्रेशर है ऑटो वालों के ऊपर, और उसके अंदर मजीद, लेकिन बाहर इसका कोई ना कोई हल हुकूमत निकालेगी, चाहे फौरी तौर पर तो ट्रेनें नहीं दे सके, लेकिन यह कि विदिन 1 वीक कोई ना कोई ऐसे जो जिस बात पे क्वेश्चन उठाया गया ये कि पहले से प्लानिंग क्यों नहीं थी इन हालात की, लेकिन यह कि अब जब के सर पे पड़ गई है तो कोई ना कोई रास्ता पैदा कर लेंगे ये लोग जी। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जी आज सिर्फ जर्मनी की थी खबरें। मैंने कहा जर्मनी में बड़ी तादाद में लोग प्रोग्राम देखते हैं, मगर गलत काम का गलत नतीजा देके गाड़ी चढ़ाई, अब सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा, फिर अफगानिस्तान में जाएगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। यूरोप जैसे मुल्क में अगर कोई पहुंच गए तो पहुंच जाए तो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए, और ये नहीं कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे। कहीं पे भी नहीं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं पे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये चीज़ें हमने अपने मुल्कों में कर कर के मुल्क तबाह कर लिए, लेकिन इन मुल्कों में आके भी हम सबक हासिल नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, वोट पाने जरूर जाएं, डालने जाएं, जुड़े रहे हमारे साथ।